اچھا اچھا جناب، صفت کے متعلق آپ کو بات بتائی تھی. صفت وہ کیفیت جو حرف کے ادائیگی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. صفت وہ کیفیت جو حرف کی ادائیگی کے وقت پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی حرف ہم ادا کر رہے، کوئی حرف کیا کر رہے؟ ادا. تو حرف کی ادائیگی کے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آواز کے اندر کبھی سختی ہوتی ہے، میرے کو دیکھو، آواز کے اندر کبھی سختی ہوتی ہے، آواز کے اندر کبھی نرمی ہوتی ہے، آواز کبھی اونچا ہوتا ہے، آواز کبھی پست ہوتا ہے، آواز کبھی موٹا ہوتا ہے، آواز کبھی باریک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح ہے نا؟ یہ کیفیت ہے حرف کے ادائیگی کے وقت. کس کے وقت؟ حرف کے ادائیگی کے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حرف کے ادائیگی، حرف کو جو ادا کرتے ہیں اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، آواز کا اونچا ہونا، نیچے ہونا، موٹا ہونا، باریک ہونا، صحیح ہے نا؟ سخت ہونا، نرم ہونا. کیا ہونا؟ سخت ہونا، نرم ہونا. یہ کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں صفت. پھر یہ کہ بنیادی طور پر صفت کی دو قسمیں. پہلی والی قسم کون سی تھی؟ صفت لازمہ. اور صفت نمبر 2 عارضہ. صحیح ہے نا؟ دونوں کے متعلق میں نے آپ کو بات بتائی تھی. صفت لازمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حرف کے ساتھ ہمیشہ رہے، کبھی بھی اس حرف سے جدا نہ ہو، ہمیشہ وہ صفت اس کے ساتھ رہے گی، وہ کیفیت اس حرف کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، کبھی وہ کیفیت اس حرف سے جدا نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں صفت لازمہ. سمجھ میں آ رہے؟ وہ صفت حرف کے ساتھ کیا ہوگی؟ ہمیشہ رہے گی، کبھی جدا. اور اگر مثال کے طور پہ کبھی جدا ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حرف نہ رہا، حرف ختم ہو گیا، یا حرف گٹ گیا، ناقص ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ناقص کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے ناقص. ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جو پورا نہیں ہوتا، آدھا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدھا. تو اپنی صفت کے اعتبار سے وہ حرف آدھا رہ جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں صفت لازمہ. صفت عارضہ اس کو کہتے ہیں عارض. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمیشہ نہ رہے. لازم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے، عارض اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ نہ رہے. تو کبھی کبھی یہ صفت عارضہ حرف کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. کبھی ہوتی ہے، کبھی. مثال کے طور پہ راہ ہے، راہ ہم ادا کرتے تو یہ ہم راہ ادا کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہ ہم راہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اب یہ راہ موٹی ہے، باریک ہے، تو کبھی موٹی ہوتی ہے اور کبھی باریک ہوتی. اس کو کہتے ہیں کیا؟ صفت عارضہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت عارضہ. یہ دونوں سمجھ میں آ گیا؟ صفت لازمہ اور صفت عارضہ. صحیح ہے جی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ صفات لازمہ کی قسمیں. کس کی؟ صفات لازمہ کی نمبر 1 کون سا ہے؟ صفت، زور سے بولو، صفت صفات متضادہ. کیا؟ نمبر 2 غیر متضادہ. نمبر 1 کون سا ہے؟ صفت متضادہ. اور نمبر دوسرا صفت غیر متضادہ. متضادہ اس کو کہتے ہیں مقابل کو. متضاد کس کو کہتے ہیں؟ مقابل کو. صحیح ہے؟ متضادہ کس کو کہتے ہیں؟ مقابل. اور غیر متضاد کس کو کہتے ہیں؟ جو مقابل نہ ہو. تو یہ جو صفت لازمہ ہے، کون سی والی؟ صفت لازمہ. صحیح ہے نا؟ اس صفت لازمہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. صفت متضادہ اور صفت غیر متضادہ. اب جو صفت متضادہ ہے، صفت
متضادہ ہے، تو متضادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقابل. یہ ایک صفت دوسرے صفت کے مقابل ہوتی ہے. ایک صفت دوسرے صفت کی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک نرم ہے تو دوسری والی سخت ہوگی. اگر ایک نرم ہے تو اس کے مقابل کیا ہے؟ سخت. نرم کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ ایک اونچا ہے تو اونچے کے مقابل کیا ہے؟ پست. صحیح ہے نا؟ اونچے کے مقابلے میں کیا ہے؟ پست. اب اس کو کہتے ہیں صفات متضادہ. یہ ایک دوسرے کے مقابل ہے. اور دوسری قسم جو صفت غیر متضادہ ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں رہتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتاب کے اندر ذرا دیکھو. سوال: مقابل ہونے سے کیا مراد؟ جواب: مقابل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہو اور نہ کسی حرف میں دو مقابل صفتیں جمع ہوتی ہو. کوئی حرف نہ اس سے خالی ہوتا ہے اور نہ کسی ایک حرف کے اندر یہ دو مقابل صفتیں جمع ہو سکتی ہے. ظاہر کے مقابل ہے، ایک ہوگا تو دوسری نہیں ہوگی. دونوں میں سے ایک صفت کا حرف کے اندر پایا جانا ضروری ہے، مگر ایک حرف میں دونوں جمع نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ سخت، نرم. سخت اور نرم ہونا یہ صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہے. 29 حرفوں میں سے کوئی حرف ان دو صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہ ہوگا کہ کوئی حرف نہ سخت ہو نہ نرم ہو، بلکہ کوئی ایک صفت ضرور ہوگی. ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں کسی ایک حرف میں جمع بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جمع ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ حرف سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف سخت بھی ہو اور نرم بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سوال: صفات لازمہ غیر متضادہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: حرفوں کی وہ لازمی اور ضروری صفتیں کہ پائی جانی تو ضروری ہے مگر اپنے مطلب میں وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے. ضدیت اور تقابل ان میں نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفت تو اس کے اندر ضروری ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتی. آگے پڑھاؤ یعنی بتاؤ جلدی. اچھا، صفات لازمہ متضادہ کا سادہ مفہوم. سوال: صفات لازمہ متضادہ کتنی ہیں؟ جواب: صفات لازمہ متضادہ 10 ہے. صفات لازمہ کی قسمیں متضادہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10. کتنے قسمیں ہیں؟ 10. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ 5 کیفیتیں ہیں جن میں تقابل سے 10 قسمیں بنتی ہے. آواز کا اونچا ہونا 1، نیچے ہونا 2، آواز میں سختی ہونا 3، نرمی کا ہونا، آواز کا موٹا یا باریک ہونا، آواز کا منہ بر کر یا کھل کر نکلنا. کتنے ہو گئے؟ نہیں، 8. آواز پسلتے یا جمنے والی یا پسلنے یا جمنی والی ہو. کون سی والی ہو؟ پسلنے والی ہو 9 یا جمنے والی ہو 10. کتنے ہو گئے؟ آواز اونچی یا نیچی، آواز میں سختی یا نرمی، آواز کا موٹا پن باریک پن، آواز کا منہ بر کر یا کھل کر نکلنا، آواز کا پسلنا یا جمنا. یہ 5 ہے. ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل ہے. ایک دوسرے کیا ہے؟ اور 5 بائی 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 10. سمجھ میں آ رہے؟ صفات لازم متضادہ کی تعریف ہے. آگے پڑھوں. سوال: اس ہاں دیکھو، یہ یاد کرنا پڑے گا اس کو، اتنا کافی ہے نا.